الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي خلق فسوى فقدر ثم هدى شرف بني آدم وحمله في البر والبحر شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنظر وتفضل وتشرف بالجلال وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا معاون له لا مساوي له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجاهد له لا اسم له ولا رسم له ولا جسم له ولا قسم له وحده لا شريك له ولا ند له ولا جد له ولا جهد له لا ولد له ولا ولد له ولا جلد له ولا جلد له ولا مولود له في الكائنات نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا وسعيدنا ومسعودنا وأسعدنا وأكرمنا وأنورنا وأطهرنا وأزهرنا وأشرفنا أعلانا وأولانا وأتقانا وأبهانا وأنهانا وأخشانا وأشفانا محمد حبيب أحببنا محمد عظيم أعظمنا محمد كريم أكرمنا محمد حسين أحسننا محمد جميل أجملنا محمد عظيم أعظمنا محمد نصير أنصرنا محمد بصير أبصرنا محمد سيدنا أسوة رأفة كافة رحمة للعالمين محمد
محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر سامعین عظام، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے رب قدوس تقدس تجلی تبارک و تعالی کے دربار میں کہ وہ ذات کبریا محض اپنی توفیق سے مجھے آج کی اس جمعۃ المبارک کی خوبصورت نشست میں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں فریقین کو رب تعالی اپنی رحمت اور فضل و عنایات سے عمل سے مزین زندگی گزارنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بعد یعنی اشرف المخلوقات انسان کو بنانے کے بعد اس کی عزت اور احترام کو باقی رکھنے کے لیے
اور شرف انسانیت کو بخشنے کے لیے اللہ کریم نے دو سلسلوں کو قائم فرمایا، یعنی دو صورتوں کا انتخاب فرمایا۔ ایک صورت کا انتخاب آسمان سے فرمایا اور دوسری صورتوں کا انتخاب اللہ پاک نے زمین سے فرمایا۔ آسمان سے جن صورتوں کا انتخاب فرمایا وہ ہے اللہ کی کتابیں، اور جو زمین سے اللہ نے انتخاب فرمایا وہ ہے اللہ کے مقرب رسول اور پیغمبر۔ اور ان دونوں صورتوں کے ذریعے شرف انسانیت کو بقا بخشی ہے اللہ نے، عزت بھی، جاہ و جلالت بھی، اور شرف انسانیت بھی، اور اشرف المخلوقات جو اللہ پاک نے بنایا ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرما کے زمین سے انبیاء علی نبینا علیہ السلام کا ایک تسلسل قائم فرما کے ہر آنے والی امت کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا، صراط مستقیم کا اللہ نے ذریعہ اور سبب فرمایا۔ پیغام اللہ ہی کا رہا، زبان اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول کی استعمال فرمائی، اور ان اللہ کے رسولوں اور نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو آ کر اللہ کا وہ سچا اور سچا پیغام سنایا، تاکہ اس امت کو اپنے مقصد تخلیق کا بھی پتہ چلے، اور جو اللہ نے اسے اتنی عزت اور مقام اور رتبہ جو عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات جو اللہ نے بنایا ہے، کم از کم اس شرف انسانیت کا لحاظ اور خیال رکھے۔ اور وہ تبھی رکھا جا سکتا تھا کہ جب انسان اسی اشرف المخلوقات بنانے والے رب یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام کا مطیع اور فرما بردار بنتے ہوئے اس رب کے حق کو اسی کے لیے استعمال کرتا۔ ہر نبی اور رسول کے آنے کا مقصد بھی یہی کہ امت کی اصلاح، اور کتابوں کے نزول کا مقصد بھی یہی، یعنی امت کی اصلاح اور ان کو راہ ہدایت کا دکھانا۔ ہر آسمانی کتاب نے آ کر پیغام خداوندی بزبان نبی اور رسول کے امتوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ اعبدوا اللہ ربکم، کائنات والو عبادت اسی اکیلے اللہ ہی کا حق ہے، فلہذا فاعبدوا
اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، شرف انسانیت کی بقا بھی اسی میں ہے، عزت بھی انسانیت کی اسی میں ہے، جاہ و جلالت بھی انسان کی اسی میں ہے، کامیابی بھی انسان کی اسی میں ہے، صراط مستقیم بھی یہی ہے، ہدایت کا راستہ بھی یہی ہے، کامیابی اور کامرانی کا راہ بھی یہی ہے۔ جس طرح بقیہ آسمانی کتابوں نے اللہ کی عبادت کا دعویٰ کیا، اسی طرح میرے اور آپ کے اوپر جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی، اس کتاب کا دعویٰ بھی یہی رہا۔ جس کتاب کو اللہ کریم نے اپنے پیغمبر رسول انور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منور پہ جس کو نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا نزلہ علی قلبک، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کے صاف ستھری مطہر اور مزکا قلب والی تختی پہ ہم نے قرآن کا نزول فرمایا۔ جتنی کتاب اعلی، جتنی کتاب عرفہ، جتنی کتاب عزت والی، اللہ نے اتنے ہی اعلی اور عرفہ اور عزت والی تختی کا انتخاب فرمایا جس پہ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ نزلہ علی قلبک، ہم نے آپ کے قلب منور پہ قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ اور قرآن سجدہ بھی امام الانبیاء کے قلب منور پہ تھا۔ جتنا مزکا، جتنا مطہر وجود اللہ نے اپنے پیغمبر کا بنایا، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس طرح ایویں نہیں اشرف المخلوقات فرمایا، بلکہ اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو حسن یوسف کو دیکھ لو یا حسن محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ ہو، مل کے کہو نا ایک دفعہ صلی اللہ ہو۔ یقین جانو بڑا مزہ آتا ہے ایمان کی حالت میں جب کہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ۔ جس چہرہ انور کو دشمن بھی دیکھ کر کہتا ہے مارا ہے تو بے عینیہ ہاتین مثل محمد، سبحان اللہ، میری آنکھوں نے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا احسن اور جمیل آج تک دیکھا نہیں۔ کمالات دیکھو تو بے مثال، حسن دیکھو تو بے مثال، اللہ اللہ، سیرت و کردار دیکھو تو بے مثال۔ میرے پیغمبر کی ہر ادا کو اللہ نے بے مثال بنایا، اس لیے میرے پیغمبر کی ہر حرکات و سکنات کو اللہ نے شریعت کا درجہ دے دیا۔ میرا پیغمبر سوئے تب بھی شریعت، میرا پیغمبر اگر زندگی کے کسی موڑ پہ بھول جائے تب بھی اللہ شریعت بنا دیا کرتا ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں تو نقصان ہی نقصان ہے، اگر اللہ کا پیغمبر بھی بھول جائے تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے شریعت اللہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کے نزول کے بعد اپنے پیغمبر علی نبینا علیہ السلام کو فرمایا اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جو آپ کے وجود مطہر پہ اپنی کتاب کا نزول فرمایا ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید،
ذکر، اے میرا پاک پیغمبر، آپ نے میری اس کتاب نازل ہوئی کو ذکر اپنی زبان بیان کرتے رہنا ہے۔ آپ نے جب بھی میری اپنی امت کو، میری ان بندوں کو میرا پاک پیغمبر واضح و نصیحت فرمانی ہے، دعوت و تبلیغ نہیں ہے، ان کو پیغام میرے اللہ کا سنانا ہے، تو ذکر بالقرآن، میرے قرآن کے ذکر میں سے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر اپنی امت کو ہدایت کا سبق سکھاتے رہنا۔ ذکر بالقرآن، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا میرا پیغمبر، قرآن کا ذکر کرتے رہنا میرا پیغمبر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کا تبلیغی نصاب اپنی کتاب قرآن مقدس کو بنایا ہے، فلہذا آپ نے جب بھی قوم کو خطاب کرنا ہے میرا پیغمبر تو بلغ ما انزل، واضح و نصیحت میرے قرآن ہی کے ذریعے میرا پیغمبر کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ بھی کرنا ہے میرے قرآن کے ذریعے، ہدایت کا پیغام بھی میرے قرآن کے ذریعے، امت کی اصلاح بھی میرے قرآن کے ذریعے، اے میرا پیغمبر میرا ذکر بھی میرے قرآن کے ذریعے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو جو رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا ہے اس رسالت کا حق تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک بلغ ما انزل پہ عمل نہیں ہوگا۔ اچھا اللہ ٹھیک ہے، تبلیغ تو میں تیرے قرآن سے کروں گا، واضح و نصیحت تیرے قرآن سے کروں گا، اب یہ بتاؤ میرے اللہ کہ کون سی واضح و نصیحت تیرے قرآن کے ذریعے میں اللہ کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا قوم کو دعوت عبادت میرے اللہ ہی کی طرف دینی ہے اور قرآن ہی کے ذریعے۔ اب قرآن مقدس نے دعویٰ پیش کیا اور عبادت کا حکم صادر فرمایا ہے اللہ کی کلام، مگر یہ پیغام سنانے والی ہے سورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، اور اللہ نے ان دونوں سورتوں کا انتخاب ایسا بے مثال فرمایا کہ جن میں اللہ نے کوئی شک اور ریب نہیں رہنے دیا، اور اگر کوئی شک یا عیب ان میں تلاش بھی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں پہلے شروع سے ہی میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ نے ان دونوں میں عیب اور ریب رہنے نہیں دیا تو کون ہے میرے ان دونوں صورتوں کے انتخاب میں عیب اور ریب کرنے والا، شک کی نگاہ سے دیکھنے والا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے لا ریب سورت محمد کو بھی بنایا اور لا ریب سورت قرآن کو بھی میں اللہ نے بنایا، فلہذا میں نے تیرے
ایمان کو بھی میں اللہ نے لا ریب بنانا تھا، اس لیے پیغام بھی میں نے صورت زبان محمد سے دلوایا اور پیغام دلوایا صورت قرآن کا، تاکہ بندہ مانے تو وہ اللہ کے اس پاک کلام کو اس انداز میں مانے کہ اللہ میرے اور تیرے ایمان کی تصدیق کرے کہ بندے نے ایمان قبول کیا ہے میرے قرآن والا اور زبان محمد الرسول اللہ والا۔ اس لیے جس طرح یہ دونوں با کمال صورتیں ہیں، مومن آدمی جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو اللہ کی نظروں میں یہ مومن بھی با کمال بن جاتا ہے، اور اتنا با کمال، اتنا بے مثال کہ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، او بیت اللہ تو بھی اللہ کا گھر ہے، بڑی عزتوں والا، بڑے مقام اور مرتبے والا، مگر سن لے اگر کوئی مومن آدمی ایمان حقیقت والا قبول کر لے تو اعظم حرمت من کا، مومن کی عزت تیرے سے زیادہ ہے اللہ کی نظروں میں، اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان آ جائے تو بھی اللہ کا گھر ہے، بڑی عزت اور شان اور مرتبے والا ہے، مگر اللہ نے جو ایماندار کو عزت اور افضلیت عطا فرمائی ہے اس کا کیا کہنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب مومن آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے نا، وہ ایمان جس ایمان کی دعوت اللہ کے قرآن نے دی، اچھا خیر قرآن نے دعویٰ پیش کیا کہ ایھا الناس، او لوگو کیا کرو، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور یہی قرآن کا پیغام ہے، اور قرآن کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب قرآن کسی بھی دعوے کو پیش کرتا ہے نا تو قرآن صرف اس دعوے پہ نہیں رہتا بلکہ دعوے پہ دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، دلیل نہیں دلائل پیش کرتا ہے، ایک نہیں کئی قسم کی دلیلیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دعویٰ تو کر دیا مگر اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میری عبادت کا ہو رہا ہے کہ کائنات والو عبادت کا حقدار میں اکیلا تنے تنہا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کا حقدار نہیں۔ اللہ کیوں تو عبادت کا حقدار ہے؟ کیسے مانے کہ تو عبادت کا حقدار ہے؟ اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا، الذی خلقکم، سبحان اللہ، پہلی دلیل الذی خلقکم والذین من قبلکم، او کائنات والیو عبادت حق میرا اس لیے ہے کہ میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، الذی خلقکم، تمہاری تخلیق میں اللہ نے خود فرمائی ہے، میرے علاوہ کوئی دوسرا تخلیق کرنے والا بولو نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ ہوں، میرے ساتھ کا کوئی شریک نہیں، اگر کوئی دوسرا شریک ہو تو پھر بے شک تم اسے بھی معبود اپنا بنا لو، اپنا الہ بنا لو، اگر کوئی شریک نہیں ہے تو پھر حق کے عبادت صرف میرے اکیلے اللہ کریم کا ہے اور کسی کا کوئی نہیں۔ مگر سن لو الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ قرآن نے ایسا نہیں دعویٰ پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں میرے اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، سورتے ہو،
جن جن کے نام کی نظر و نیاز اور جن جن کے نام کے چڑھاوے، اور سمجھتے ہو کہ یہ بھی اللہ کی صفتوں میں شریک ہیں۔ اللہ نے اپنا حصہ کچھ نہ کچھ حصہ بقدر جسہ ان کو بھی دے رکھا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، جن جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، سرتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ تو ایک ذرہ کے بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یخلقون شیئا، وہ تو ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، شیئا، کچھ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو خود نہ بنا سکتا ہو وہ آپ کی قسمت میں کس طرح کوئی پتر یا کوئی بیٹا یا بیٹی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ بیچارے بنانے کی طاقت کے ہم یخلقون، تو پیدا کیے ہیں، میری تخلیق ہے، میں اللہ پیدا ہونے محتاج ہے۔ اور کون ذات ہے جو اللہ کریم آپ کو عبادت کا کہہ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ وہ ذات ہے کہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو، تصدیق کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کی تصدیق اور تائید کرنا بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ لا یخلقون شیئا، یہ تو کچھ بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور میں کون ہوں؟ اللہ خالق کل شیء، زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کو میں اللہ نے بنایا نہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ بیچارے اتنے کمزور ہیں کہ خود میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تخلیق ہونے میں میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ عبادت کے بعد جو دلیل اللہ کے قرآن نے دی نا کہ الذی خلقکم، یہ قرآن کی وہ آیت، یہ آیت تفسیر بیان کر رہی ہے الذی خلقکم کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔ سبحان اللہ، اللہ نے صرف بنایا نہیں، پیدا نہیں فرمایا، تخلیق نہیں فرمائی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں اللہ نے تیری تخلیق کے اندر بھی تیرے ساتھ انصاف کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ، خلقک فسواک فعدلک۔ او بندہ، جب میں اللہ نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے، اور میں اللہ جب تیری شکل و صورت بنا رہا تھا، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ کریم فرماتے ہیں جب تیری تخلیق کے لیے شکل و صورت میں تیری ماں کے رحم کے اندر بنا رہا تھا،
اللہ فرماتے ہیں میں ترتیب دے رہا تھا، تسعین کر رہا تھا تیری آرائش کے لیے، تیری آسائش کے لیے، تیری ماں کے رحم کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے تیری تصویر کشی میں اللہ کر رہا تھا۔ او بندہ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، نہ تیری ماں کو پتا تھا، نہ تیرے باپ کو پتا تھا، نہ ان معبودوں کو جن کی تو دنیا کے اندر عبادت اور جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے، جن کے نام کے چڑھاوے چڑھا رہا ہے، جن کے بارے میں تیرا تصور ہے کہ اللہ نے اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت میرے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے اور تاریکیوں میں دیکھنے والا بھی کون تھا؟ علم رکھنے والا بھی کون تھا؟ میری اور آپ کی تصویر کشی کرنے والا بھی کون تھا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، خالق کا تو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، تیرا علم بھی وہاں نہیں جا رہا تھا، تیرے بڑے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جس کے پیٹ کے اندر تو پرورش پا رہا تھا، بن رہا تھا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے تیری ماں کو بھی اس اندر والے حال کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود اللہ فرماتے ہیں خالق کا فسواکا فسواکا فعدلکا فسواکا، میں نے تجھے ایسا بنایا ہے، ایسا ڈیزائن کیا ہے میں اللہ کریم نے کہ میں تیرے اندر میں اللہ نے ٹیڑھا پن نہیں رہنے دیا۔ فسواکا، اتنا خوبصورت بنایا ہے اندھیروں کے اندر، اور جہاں کسی دوسرے کا بس بھی نہیں چلتا، اختیار بھی نہیں چل سکتا۔ سواکا فعدلکا، میں نے تجھے اپنے کن فیکون کی مشینوں میں چڑھا کے ایسا ڈیزائن ترتیب دیا ہے کہ میں اللہ نے تیری آنکھوں کو بھی برابر لگایا، تیرے کانوں کو بھی برابر لگایا۔ فسواکا، تیرے دونوں کاندھوں کو بھی برابر بنایا، تیرے دونوں پاؤں کو بھی برابر بنایا، تیرے دونوں ہاتھوں کو بھی برابر بنایا۔ فسواکا فعدلکا، اللہ فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے ان اندھیروں کے اندر بھی میں اللہ نے تیرے ساتھ انصاف والا معاملہ کیا ہے۔ مجھے اور تجھے پتہ ہی نہیں تھا، مگر وہاں اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ وہاں اندھیروں میں تیرے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، باہر آنے کے بعد بے انصافی تو نے شروع کی ہے، میں اللہ نے تو پھر بھی انصاف فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو باہر آیا، پھر بھی میں اللہ نے کیا کیا؟ اندر کی جب خوراک کی نالی تیری کٹ گئی تو اللہ فرماتے ہیں باہر میں نے تجھے ایک کے بعد دو خوراک والے چشمے میں اللہ نے جاری فرما دیے۔ ہاں، تاکہ میرا بندہ باہر آیا، دنیا کی ہوا لے رہا ہے، آنکھیں بھی تیری اچھی طرح کھل نہیں رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، جب ماں کے گود میں آیا نا تو، ماں کے دل میں تیری محبت ایسی رکھ دی کہ جو اندر میں اللہ اپنی رحمت اور برکات سے تجھے اندر پال رہا تھا نا، باہر نکلنے کے بعد اپنی نظروں کے سامنے تجھے میں نے ماں کا نور نظر بنا دیا۔ اب جب تو باہر آیا نا، ماں کے گود میں آیا، تو تیری ماں کے دل میں اللہ نے محبت ایسی پیدا کر دی کہ تیری محبت میں ہی روئی جا رہی ہے، تیری محبت میں کھوئی جا رہی ہے، اور بڑے نازک مرحلے میں تجھے پال رہی ہے، پرورش کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے مربتیا سارا کچھ میں اللہ کروا رہا ہوں۔ دو اللہ نے نعمتیں دی، دو اللہ نے خوراک والی نالیاں دی،
دو چشمے اللہ نے جاری فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو زیادہ بڑا ہوا نا، جب تو دانتوں سے ماں کو تکلیف دینے لگا تو میں اللہ نے پھر کیا کیا، دو رستے بند کیے تو چار رستے میں اللہ نے تیرے لیے رزق کے کھول دیے۔ خالق کا فسوا کا، صرف اللہ نے اندر انصاف نہیں فرمایا، باہر آنے کے بعد جس وقت میں اور تو شعور کی دنیا میں آئے، میں اور تو سمجھنے کے قابل نہیں بنے، میں اور تو چلنے کے قابل نہیں بنے، اس وقت بھی اللہ اپنی نظروں کے سامنے میری اور آپ کی اللہ کیا کر رہا ہے، فسوا کا فعدل کا، تب بھی اللہ انصاف سے کام دلوا رہا ہے۔ اور جب تو اور میں چار نعمتوں کے مستحق ہوئے، دو اللہ نے چشمے بند کیے، چار اللہ نے نعمتوں کے چشمے کھول دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری قرآن والی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آنا، میں نو رب ہونے کی قسم ہے جنت کے 8 دروازے میں اللہ تیرے لیے کھول دوں، مگر شرط یہ ہے کہ اعبدو، یاد ہے نا، اعبدو، بولو بولو، اعبدو ربکم، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم، اب تو جب بڑا ہوا، جوان ہوا، عقل و شعور والا ہوا، اب تو نے دیکھا یہ بھی اللہ کا شریک، وہ بھی اللہ کا شریک، یہ بھی دربار والا کچھ کرنے کے قابل ہے، وہ بھی دربار والا کچھ کرنے کے قابل ہے، میں اللہ دہائی دے رہا ہوں، میں اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ لا یسمعوا دعاءکم۔ اور بندہ جب تیری اندر سے لے کر ماں کے رحم سے تجھے شعور آنے تک اللہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ میں انصاف کر رہا ہوں، تو اب بھی میں اللہ تیرے ساتھ انصاف کروں گا، مگر حالت تیری یہ ہونی چاہیے تھی کہ تیری زبان میں میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور جن کے متعلق تو ذہنوں میں تصور خیال رکھ رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ، اللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تخلیق پیدا کرنا تو ان کے لیے بہت ہی مشکل، پیدا کیا کر سکیں گے؟ حضرت کتنا ٹائم ہے؟ ہو گیا ہے؟ یہ موضوع پھر آگے مکمل کرنا ہے کسی رات کا ٹائم انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا خیال ٹائم کو زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ یہ رمضان کی ساعتیں، میرا مفتی صاحب برادر مکرم قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کی ان گھڑیوں کی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو جو 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔